السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو خوش آمدید ہے دوستو میرے ایپیسوڈ لٹیرا میں۔ اگر آپ ناول یا اسلامی واقعات سننے کے خواہش مند ہیں تو میرے چینل اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر لیں، اور واقعہ یا ناول پسند آئے تو ایک لائک اور ایک شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سی جگہ سے سن رہے ہیں۔ تو ناظرین، لٹیرا کا تیسرا قسط سنیں۔ یہاں مومن بہت پریشان تھا۔ مومن نے قافلے والوں سے پوچھا، خالد بھائی کہاں ہے؟ قافلے والوں نے جواب دیا، وہ تو دوپہر سے ہی غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مومن نے کہا، رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، آپ لوگ اب بتا رہے ہیں؟ قافلے والوں سے زوردار آواز میں کہا۔ قافلے والے خاموش رہے۔ مومن نے کہا، یہ گاؤں جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی یہاں کے معاملات عجیب ہیں۔ اگر صبح تک خالد بھائی آ گئے تو ٹھیک، ورنہ گاؤں والوں کی خیر نہیں۔ یہ گاؤں بہت سارے راز کو اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہے۔ اس کے بعد باہر سے کسی نے آواز دی کہ آپ قافلے والوں میں سے مومن کون ہے؟ آواز سن کر مومن باہر آیا تو دیکھا کہ ایک نہایت ڈراؤنا آدمی کھڑا ہے۔ بتائیے، میں ہوں مومن۔ آنے والے نے کہا، آپ کے نام خط ہے؟ مومن نے کہا، کس نے بھیجا ہے؟ آنے والے نے کہا، شاید کوئی آپ کا ساتھی، اور خط ہاتھ میں دے دیا۔ مومن نے خط لے کر بیٹھ کر پڑھنے لگا اور خطرے کا کوڈ دیکھ کر فوراً اپنی تلوار نکال کر اس کے گردن پر رکھ دی اور کہا، ذرا سی بھی حرکت ہوئی تو تمہارا سر جسم سے الگ ہو جائے گا، اور لوگوں سے کہا، اسے پکڑ لو اور خیمے کے اندر لے آؤ۔ اور لوگ اس کو خیمے کے اندر لے آئے۔ مومن نے پوچھا، تم کون ہو اور یہ خط تمہیں کیسے ملا؟ آنے والے نے کہا، تو تم چاہتے ہو کہ میں تم کو سچ بتا دوں؟ مومن نے کہا، جی۔ آنے والے نے کہا، تم نہایت ہی بے وقوف ہو جو یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ مومن نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ بتا دو گے، کیونکہ تم چڑیا گھر میں نہیں بلکہ جنگلی شیر کے سامنے پکڑے گئے ہو۔ اب سیدھے طریقے سے بولنا شروع کرو، ورنہ مجھے 3 تک گننے کی عادت نہیں ہے، سیدھا 3 کہہ کر گردن اڑا دیتا ہوں۔ آنے والے نے کہا، دیکھو بھائی، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ کا ساتھی کہاں ہے۔ مومن نے کہا، اگر تم سچ بولنا شروع نہیں کرو گے تو میں 2 سے 3 تک گن سکتا ہوں تمہارے لیے۔ مومن نے کہا، 2۔ آنے والے نے طوطے کی طرح پھر پھر بولنا شروع کر دیا، دیکھو بھائی، مجھے کچھ مت کرنا۔ مومن نے کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا، میرا نام رضوان ہے اور میں ڈاکو جمال کا آدمی ہوں۔ مومن نے کہا، وہی ڈاکو جمال جو قافلے والوں کو لوٹ لیتا ہے؟ آنے والے نے کہا، ہاں۔ مومن نے کہا، اس کا تعلق اس محلے والوں سے کیسے؟ رضوان نے بتایا کہ اس کا کسی سے مطلب نہیں ہے، جس کے پاس بھی قیمتی سامان اور اس کو معلوم ہو جائے تو اس کا وہ دشمن ہے۔ مومن نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ کہ میرا ساتھی کہاں ہے؟ رضوان نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ مومن نے کہا، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو یہ خط کیسے لائے میرے پاس؟ رضوان نے کہا کہ ایک لڑکی جو یہ خط لے کر کہا کہ آپ قافلے والوں میں سے مومن کو دے دینا، اور میں سکوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ مومن نے کہا، وہ لڑکی کون ہے، تم کو نہیں معلوم؟ رضوان نے کہا، ہاں معلوم ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس کا سامان کل پرسوں جنات لے کر اڑ گیا تھا۔ اور رضوان مسکرانے لگا۔ مومن نے کہا، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ رضوان نے کہا، یہاں کے لوگ اتنے بھولے ہیں کہ جناتوں پر بھروسہ کر لیا ہے کہ ان کا سامان جنات لے جاتا ہے۔ مومن نے کہا کہ پھر اس کی کیا حقیقت ہے؟ رضوان نے کہا، کس کی؟ جنات والی کہانی کی؟ تو سنو، وہ ایک افواہ ہے جو کہ زبیدہ اور اس کے گھر والے مل کر کرتے ہیں۔ مومن نے کہا، زبیدہ کون ہے؟ رضوان نے کہا، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ زبیدہ کون ہے؟ زبیدہ اور اس کی بہن بہت ہی چال باز اور چالاک لڑکی ہے۔ وہ ایسا جال بچھاتی ہے کہ لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ اور آپ کے ساتھی۔ مومن نے کہا، تو زبیدہ وہی لڑکی ہے جو ہم لوگوں کو یہاں تک کھینچ لائی ہے؟
رضوان نے کہا کہ ہاں، اور اب آپ کے ساتھی شکار بننے والے ہیں۔ مومن چلاتے ہوئے کہا کہ خالد شیر ہے۔ زبیدہ نے اپنی موت کو قید کیا ہے دھوکے سے۔ رضوان نے کہا بھائی، شیر قید ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے بہت تیز تراک ہیں۔ مومن نے چلاتے ہوئے کہا ابے او ڈائناسور کے انڈے، زبیدہ کا قصیدہ پڑھنا بند کر اور مجھے صاف صاف بتا کہ وہ اسی گھر میں ملے گی یا نہیں۔ رضوان نے کہا کہ نہیں، وہ اب اس گھر میں نہیں ملے گی، اپنا ٹھکانہ بدل چکی ہوگی۔ مومن نے کہا اگر وہ پاتال میں بھی چھپ جائے تو اسے ڈھونڈ لیا جائے گا اور اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ موت کو بھی موت آ جائے۔ رضوان نے کہا یہ ڈھکوسلے بازی بند کرو، پہلے اس کو پکڑو تو صحیح۔ مومن نے ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تو سکوں کے لیے کام نہیں کرتا ہے، اس دو کوڑی کی لڑکی کا قصیدہ پڑھنے کا کام کرتا ہے۔ جس وقت سے آیا ہے اس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اب تو صاف صاف بتا کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتا۔ رضوان نے کہا ایک راستہ ہے میرے پاس، اگر تم لوگ مجھے چھوڑ دو۔ مومن نے کہا تماچا بھول گئے؟ رضوان نے کہا کہ بس یہی ایک راستہ ہے، اگر میں رات کے دوسرے حصے میں زبیدہ سے نہیں ملا تو شاید اس کو شک ہوگا کہ میں پکڑا گیا اور تمہارا ساتھی اور بھی مصیبت میں آ جائے گا۔ اب اچھے سے سوچ لو۔ مومن کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ قافلے والوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ مومن نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہی ایک راستہ ہے خالد بھائی کو بچانے کا اور ان تک پہنچنے کا۔ اور مومن نے رضوان کو مخاطب کیا اور کہا اگر تم میرے لیے کام کرو تو اس سے زیادہ سکے دے سکتا ہوں۔ رضوان نے کہا میں غداری تو نہیں کرتا لیکن سکوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کتنے سکے دو گے؟ مومن نے کہا میں اس وقت 500 سکے دے سکتا ہوں۔ رضوان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دو اور اپنا حلیہ بدل کر میرے پیچھے آؤ۔ زبیدہ کو تو تم جانتے ہی ہو، اگر وہ مجھ سے ملنے آئے تو میرا کام ختم، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور آئے تو بھی اس سے پکڑ لینا میرے جانے کے بعد۔ مومن نے کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو، اور رضوان کو چھوڑ دیا گیا۔ رضوان وہاں سے نکل گیا۔ رضوان کے پیچھے مومن اور قافلے والے حلیہ بدل کر پیچھے ہو لیے۔ ادھر خالد ایک کمرے میں اکیلا پڑا تھا کہ اچانک ایک بہت خوبصورت لڑکی کھانا لے کر آئی۔ خالد دیکھ کر چونک گیا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام سائقہ ہے۔ تو دوستو یہ تھا لٹیرا ناول کا تیسرا قسط۔ اس ناول کا چوتھا قسط بھی جاری رہے گا۔ اس کے اگلے قسط میں سنیں گے کہ خالد سائقہ کے محبت میں کیسے گرفتار ہو گیا۔ تو لٹیرا آگے بھی جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔